अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद खटक। नैरेटिव्स मीडिया की तरफ से आज हम आमिर जिया साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे मरहूम सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के मुतालिक। आमिर जिया साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। आप उनको देखते रहते हैं टीवी पे। और मैंने इनके अंडर काम किया हुआ है, तो मेरे फेवरेट सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर जिया साहब। वालेकुम सलाम मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। हुक्म करें। और हमने किसी के मतलब आपने अंडर काम नहीं किया, हमने मतलब साथ मिलकर काम किया हर जगह के ऊपर। तो जी जी। सहाबत में कोई कोई देर दस बाला दस नहीं होता जनाब। सर थैंक यू। अच्छा सर, मैं आपके टीवी प्रोग्राम्स में आप शिरकत करते रहते हैं, वो मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ रेगुलरली। और इसके अलावा ट्विटर पे भी आपको फॉलो करता हूँ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जब से उनकी वफात हुई है तो जाहिर है वो मौजूए बहस रहे हैं, टीवी टॉक शोज में भी और जगहों पर भी। तो उन पे उनके जो तर्ज सियासत था या तर्ज हुक्मरानी था, उस पर भी तनकीद होती रही है, उनकी ज़ात पर, उनके फैसलों पर। अलबत्ता मैंने देखा है कि आप उनकी यानी तारीफ ज्यादा करते हैं, आपने तनकीद नहीं की। तो इसे क्या जमहूरियत दुश्मनी समझा जाए या इसकी क्या वजह है? ये इस हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें प्लीज। अच्छा मुजाहिद साहब, आपके इल्म में होगा कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत पसंद है ज्यादातर, वो उनको मैं कहता हूँ कि बनास्पति जमहूरियत पसंद है। वो हमारे मुल्क में जो है अवाम दोस्त जमहूरियत तो आई नहीं आज तक। और जब क्योंकि अवाम दोस्त जमहूरियत नहीं आई है तो उसमें अवाम का हमने देखा भला नहीं हुआ। मैं सच बात बताता हूँ आपको कि मतलब है 80 की दहाई में तुम तालिब इल्म से इतना हमें शऊर नहीं था। लेकिन 90s का डेकेड जो था, अगर आपको याद हो, उसके मुतालिक डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने लिखा है लॉस्ट डेकेड। और उन्होंने वो आपको पता है कि हमारे फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक हैं। और वाकई वो लॉस्ट डेकेड था, उसमें जितना नुकसान हुआ था मतलब है पाकिस्तान की मीशत को और पाकिस्तान की सियासत को, जिस तरह से करप्शन हो रही थी। और उसके बाद फिर आप देखें कि 2008 के बाद से जो फिर मैंने दौर देखा, उसमें भी सियासी अबतरी थी। बहुत ज्यादा जूतम पेदार हो रही थी, बहुत ज्यादा बदनवानी हो रही थी। तो मैंने अपने होश में जो सबसे पाकिस्तान के लिए बेहतर दौर देखा, वो मैंने देखा 1999 से लेकर 2007 या 8 तक, जब तक मुशर्रफ साहब जो थे बरसरे इक़्तिदार थे। अच्छा, ये मुझे पता है, जब मैं ये बात कहता हूँ तो हमारे बहुत सारे जो जमहूरियत पसंद हैं, या खैर जमहूरियत पे तो जिस तरह आप हम समझते हैं कि जमहूर क्या होते हैं, जमहूरियत क्या होती है जिसमें जमहूर की आवाज हो, तो उस हवाले से तो हम भी जमहूरियत पसंद हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मैं कहता हूँ बनास्पति जमहूरियत पसंद है, वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। मैं देखता हूँ कि जनाब मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें कुछ चीजें जो थी बड़ी अच्छी हुई थी, बहुत बेहतर हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा कि उस दौर में पे तनकीद नहीं की जा सकती, कोई भी दौर हुकूमत जो होता है परफेक्ट नहीं होता। मुशर्रफ साहब पे भी यकीनन हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या कमजोरियां थी। लेकिन पहली बात होती है कि जो मैं कहता हूँ कि जी बेहतरीन दौर मैंने अपनी जिंदगी में देखा, अपनी 32 साल सहाफत में देखा, वो वही दौर था 1999 से लेकर 2007 और 8 तक। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ थी, माशी नमू जो थी, उस जमाने में ऑन एन एवरेज 6% के करीब रही। 2004-5 में आपको याद होगा पाकिस्तान जो थी एशिया की चौथी बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग जो थी इकोनॉमी थी। फोर्थ, नंबर फोर्थ पे थी, नंबर 4 पे थी। अच्छा, उस जमाने में आप याद करें कि बहुत सारे हमारे जो इदारे आज हैं, चाहे वो नाजरा ले लें, चाहे वो नेपरा ले लें, चाहे पेमरा ले लें, चाहे ओगरा ले लें, इस तरह के बहुत सारे इदारे बशमूल नैब, ये इदारे कायम हुए थे। लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो बहुत डिवॉल्व हुआ था। ये सब सब जानते हैं कि जनाब मुशर्रफ साहब ने जो ये काम किया था कि जी अगर आपको जमहूरियत को मजबूत करना है तो थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जहां तक नए इदारे बनने का ताल्लुक है, जहां तक मीशत को आगे बढ़ने का ताल्लुक है, तो उस दौर में ये सब चीजें हुई थी, रोड मैप दिया गया था। उस वक्त माशी हालात जब मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए थे तो बहुत बुरे थे। 400-500 मिलियन डॉलर के हमारे पास रिजर्व रह गए थे। और अमेरिका बहादुर जो था आपसे बात नहीं कर रहा था, पूरा मगरब आपसे नाराज था, आप पे सैंक्शन लगी हुई थी क्योंकि आपने न्यूक्लियर धमाके किए थे। लेकिन फिर भी एक रोड मैप दिया गया था और चीजें जो थी वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। तो एक तो मैं समझता हूँ कि माशी पहलू जो उन्होंने किया, इदारे नए बनाए, डिवॉल्व किया उन्होंने इख्तियारात को, उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो मतलब है भारत के साथ ताल्लुकात का मसला हो, फिर जो उन्होंने मतलब है कि 9/11 के बाद जिस तरह के मुश्किल तरीन पॉलिसी डिसीजन किए, जैसा वो मेरे ख्याल में मुश्किल थे कोई भी उन हालात में उस तरह। आज भी बाज लोग तनकीद करते, उसमें भी मैं आपसे तफसील में बात करूंगा। तो कुल चीजों को मिलाकर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान के लिए वो एक बेहतर दौर हुकूमत था। उस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेकाम था, इन्फ्लेशन जो थी, अफरात ज़र जिसे आप कहते हैं, वो कम था। अगर आप देखें कि गुर्बत कम हो रही थी मुल्क में, नौकरियां मिल रही थी ज्यादा।
لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جی 9/11 کے بعد پاکستان کو پیسے بہت ملنے لگے تھے امریکہ سے. تو ابھی میں ایک تقریب میں تھا, اس میں ڈاکٹر اشرف حسین صاحب نے ایک فگر دیا. انہوں نے کہا جی آن این ایوریج 1.6 بلین ڈالر پاکستان کو ہر سال ملا کرتے تھے مشرف دور میں امریکہ کی طرف سے, کیونکہ 9/11 کے بعد جو ساتھ دیا گیا تھا, وار آن ٹیرر ہو رہی تھی, ہمارے قرضے ریسکیجول ہوئے تھے. لیکن جب یہ حکومت چلی گئی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت ہے, تو کیری لوگر بل کے تحت آپ کو 2.8 بلین ڈالر مل رہے تھے. تو اس وقت تو زیادہ ڈالر کی ریل پیل تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ معیشت کا کیا کس طرح سے بھرکس نکلا تھا, اور کس طرح سے مطلب دوبارہ چیزیں متنازع ہو گئی تھی. تو پھر میں اگر اس تناظر میں دیکھتا ہوں مجاہد صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کا دور میں نے اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ گواہی دیں گے اس بات کی, تو ایک بہت بہتر دور تھا. اور ہمیں یہ بات رکھنی بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارا کہتے ہیں نا کہ بزنس مین طبقہ ہے, ہمارے جو انویسٹرز ہیں, اور جو ہمارے مطلب ہے جو کہتے ہیں نا کہ نئی ویلتھ کریٹ کرتے ہیں, نئی نالج کریٹ کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, مڈل کلاس تھی, اپر مڈل کلاس تھی, اسی طرح محنت کش طبقہ تھا, اس دور میں وہ زیادہ سکون کے ساتھ تھا. یہ نہیں تھا کہ چیلنجز نہیں تھے, لیکن عمومی طور پہ بہتر دور تھا. جی تو دیکھا گیا ہے کہ شروع کے چند سال وہ بڑے محتاط رہتے ہیں, بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں, اس کے بعد ان سے غلطیاں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پرویز مشرف صاحب بھی اس فارمولے سے مستثنا نہیں تھے, ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑا میرے خیال میں بنیادی سوال ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب تک جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے الیکشن کی طرف نہیں گئے تھے, ان کے پہلے 3 برس تھے, 99, سن 2000, 2001 اور 2002 کا اوائل کا جو مہینے تھے, اس میں اے پولیٹیکل گورنمنٹ تھی. اور اس میں مطلب ہے وہ جو میں کہتا ہوں ہمارے یہاں ان کی حکومت کو بناسپتی جمہوریت کا کیڑا جو تھا وہ نہیں لگا تھا, کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ مغرب کا بہت زیادہ دباؤ تھا پاکستان پہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری ادارے اور ہمارا جو آئین ہے اور سسٹم جو ہے وہ ایک ایلیٹ ڈیموکریسی کی اجازت تو دیتا ہے, ایک عوام دوست جمہوریت کی اجازت نہیں دیتا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایک کچھ حد تک کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب مشرف صاحب نے اپنے آپ کو مطلب ہے وہ جو جمہوریت کو ریسٹور کرنا شروع کیا 2002 میں, تو جو ان کے اتحادی بنے وہ ظاہر ان کے اوپر سوالیہ نشان تھے. چودھری برادران تھے, پیپلز پارٹی کے جو ڈسیڈنٹس تھے وہ ان کے ساتھ آئے تھے, نون لیگ کے ڈسیڈنٹ ساتھ آئے تھے. لیکن کیونکہ ہماری جو ہے پارلیمنٹ, اس میں وہی لوگ آ سکتے ہیں الیکٹ ہو کر کہ جن کے پاس کہتے ہیں نا ڈائنسٹک کانسٹیٹنسیز ہوں, پیسے ہوں خرچ کرنے کے لیے. تو وہ لوگ آئے, اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے کیونکہ پولیٹیکل کمپرومائز ہوئے, تو پھر وہ دور جو تھا اس طرح کا پہلے 3 برس جیسا نہیں رہا تھا. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ پھر بھی اگر آپ اس کو تقابل کریں پوسٹ 2007-8 سے, جو بقول آپ کے کہ خالص جمہوریت کا دور تھا, پیپلز پارٹی آ گئی تھی, پھر 2013 میں نواز شریف صاحب آ گئے تھے, اس کے مقابلے میں تو پھر بھی وہ 4 سال 5 سال بہتر تھے جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ چل رہے تھے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اتنا کوئی اسکینڈل نہیں بنے تھے, ہوا تھا, میں نہیں کہتا کہ ترقی نہیں ہوئی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک ملاقات ان کے دبئی جانے سے پہلے کہیں کراچی میں میری ہوئی کسی ایک تقریب میں, تو میں نے آن لائٹر نوٹ انہیں یہ عرض کیا کہ جی ملک کو تو ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت تھی اور آپ جمہوریت پسند بننے لگے. تو اور عوام کی توقع بھی یہی تھی. تو انہوں نے وہ ان کا جو ایک انداز تھا کہا لگانے کا کہ ہاں بھائی ہاں یہ ہوا تھا. تو یقیناً آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہیں رہی تھی. لیکن کیا کیا جائے, ان کی مجبوری یہ تھی کہ جب آپ اسی مطلب الیکٹیبلز میں سے بات کرتے تو پھر اسی طرح کے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو دیکھیں گے آج بھی تینوں جو پارٹیز ہیں بڑی, ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں الیکٹیبلز کا, وہ اسی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور وہی ایلیٹ کیپچر ہے. چاہے عمران خان کا دور ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, تو کلاس کمپوزیشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے. جب کلاس کمپوزیشن میں فرق نہیں ہے, وہی جاگیردار, وہی سردار, وہی بہت پیسے والے. اور واحد ہمارا ملک ہے کہ جہاں پہ جاگیردار سرمایہ دار بن گیا اور سرمایہ دار جاگیردار بن گیا ہے, یعنی کہ وہ اس کی رورل ایریاز کے اندر بھی اس نے وہ کیا ہے. تو ہمارے یہاں پھر ظاہر ہے کسی طرح کی پھر جمہوریت ہوتی ہے جو لولی لنگڑی بناسپتی جمہوریت جو میں کہتا ہوں. جناب اچھا سر, یہ ایک کنسپٹ ہے ہسٹری میں, آرنلڈ ٹائن بھی نے دیا ہے, چیلنج اینڈ ریسپانس. یعنی سویلائزیشن جب گرو کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے اور وہ ریسپانس اس کا دیتی ہیں, اور اس کے حوالے سے یا گرو کرتی ہیں یا ڈاؤن فال میں جاتی ہیں. تو اس میں اس نے ایک قسم بتائی ہے اریسٹڈ سویلائزیشن, جس کا جو چیلنج ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا اس کا ریسپانس ہوتا ہے, دونوں برابر ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ نہ وہ نیچے جاتی ہیں نہ اوپر جاتی ہیں. تو پاکستان میں جو جمہوریت چل رہی ہے خصوصاً پرویز مشرف صاحب کے بعد کی, تو یہ اریسٹڈ ڈیموکریسی لگتی ہے ہمیں. تو
परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी तो ये था, एक तरह से हम कह सकते हैं अरेस्टेड डेमोक्रेसी थी या इलीट कैप्चर था। तो उसमें और आज के दौर में फर्क क्या है, इलीट कैप्चर के हवाले से अगर हम देखें? नहीं, यही तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम लोगों ने नकाली की वेस्टमिनिस्टर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ मारूजी हालात नहीं है। यानी कि अगर आपको एक चले बुर्जुआ जमहूरियत भी चाहिए, तब भी आपकी मिडिल क्लास स्ट्रांग होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए आपके उसके अंदर ना, और आपको जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है मतलब है कि ये तमाम चीजें नहीं होती। यहाँ पे जो मतलब है आप फर्ज करें, जो जो बलूचिस्तान की मिसाल लेते हैं कि वहाँ की प्रोविंशियल असेंबली को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी, मुझे याद है एक बार बुक्टी के खिलाफ राजा बुक्टी ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी, तो उसको उसने कॉन्स्टिट्यूंसी में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ये आपके यहाँ जमहूरियत का है। तो ऐसे बहुत सारे आपके रूरल एरियाज में वो कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पर आप तस्वुर नहीं कर सकते। हत्या कि अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिरयानी खिलाने के पैसे नहीं है, और वो करोड़ों रुपए नहीं है, तो आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। कोई मिडिल क्लास का आदमी, कोई मतलब है पढ़ा लिखा आदमी तो उस तरह से आ ही नहीं सकता। जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जमहूरी निज़ाम के तहत उसके अंदर असेंबली के अंदर, क्योंकि आपने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। आपका जो आइन है वो मौजूदा हालात से हम आहंग नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद उसको मजीद जो है टेढ़ा कर दिया गया, मजीद उसके अंदर डिस्टॉर्शन लेकर आ गए हैं। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कहते हैं कि मुश्किल हालात में चीजें बेहतर हो जाती हैं बुरहान से गुजर के, लेकिन बाज़ औक़ात बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि आज हमारे मुल्क के अंदर वो फोर्सेस नहीं है कि जो मुल्क को आगे लेके जाएं। तरक्की पसंद कुव्वतें नहीं है कि जो मतलब है इस मुल्क को, अब आप देखिए ना कि वही एलीट कैप्चर है और सामने जो फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम मतलब है या तो बहुत ज्यादा डीपली रिलीजियस वो हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, या वो लसानी हैं, या वो फिरका वाराना है। तो वो जाहिर है कि आपके वो नजर नहीं आ रहा उस तरह की कोई पोलिटिकल पार्टी अवाम दोस्त जो है कोई बड़ा ब्रॉडर चेंज लेकर आ सके। जो बड़ी तीन पार्टीज हैं जमातें हैं, उसमें 19-20 का फर्क है। मतलब है सिर्फ फर्क है कि पीटीआई में इमरान खान है, उनके उनके बारे में जो है कि जी वो एक हेड एंड शोल्डर अबव है इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी की अगर बात करें अवाम की परसेप्शन की हद तक। बाकी दो में वही नहीं है, लेकिन उनकी क्लास की, उनकी पार्टी का भी जो क्लास करेक्टर है वो मुझे सब कमोबेश वही है जी। अच्छा सर, अगर हम कामयाबियां नाकामियां तमाम लीडरों की, परवेज मुशर्रफ साहब समेत, इमरान खान साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, बाकी हैं, तो इनकी सियासी कामयाबियां नाकामियां एक तरफ रख लें, बतौर शख्सियत अगर देखें तो आपको इन सब में किस में कायदाना सलाहियतें ज्यादा नजर आती हैं, परवेज मुशर्रफ साहब समेत और आज के दौर की जो भी हैं हमारे पास लीडरशिप है? ये इत्तेफाक है मेरा मतलब है अपनी सहाफती कैरियर में जुनेजो साहब से लेकर मतलब है इमरान खान जितने भी रहनुमा आए हैं, सबसे मुलाकात भी हुई है, उनसे इंटरव्यूज भी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि एक जो मुशर्रफ साहब में ये था, उनकी क्योंकि मिडिल क्लास ओरिएंटेशन थी, फौज में रहे थे, तो वो उनके अंदर वो नहीं था मतलब है कि चिप ऑन द शोल्डर, कि बहुत अमूमन हमारे सियासतदान बहुत ही मतलब है ऊपर से आके बात करते हैं, और खुदा आपका भला करे वो मिडिल क्लास के लोगों के साथ जो है एकदम उनका कहते हैं ना कि इक्वेशन नहीं बन रहा होता। मुशर्रफ साहब में एक बड़ा खुलापन था इन चीजों के हवाले से, बहुत ही मतलब है उनकी गुफ्तगू से आपको सिंसेरिटी रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आती थी। उसके बाद फिर मुझे इमरान खान में वो क्वालिटी नजर आई है, क्योंकि इमरान खान बहुत मुशर्रफ पे तनकीद करते हैं, और मुशर्रफ साहब भी कोई उनके साथ उनका वो नहीं था, लेकिन अपने अपने हवाले से अपने अपने दौर के चैलेंजेस हैं। उसके लिहाज से मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब, उनके अंदर एक आपको खलूस नजर आता था, उसमें एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी था, और जो बहुत ही रैशनल तरह से गुफ्तगू किया करते थे। उसमें सेल्फ डिफिटिज्म नहीं हुआ करता था जो आपको शहबाज शरीफ की गुफ्तगू में नजर आता है। आजकल आपके बहुत सारे जो लीडरशिप है वो जहनी तौर पर शिकस्त खुर्दा है, तो आपको उनमें नजर नहीं आया करता था। उनके पास हमेशा एक क्योंकि शार्प माइंडेड आदमी थे, बहुत ही लूसिड किस्म की गुफ्तगू किया करते थे, और तो वो आपको हमेशा उम्मीद, जब भी आप मिलेंगे उनसे तो कोई ना कोई वो रोड मैप देंगे और आप उम्मीद होके उठेंगे। आपके पास सामने अगर वो चैलेंजेस भी बयान करेंगे तो उनका हल भी साथ साथ बता रहे होंगे। तो बाकी मैं देखता हूँ कि इमरान खान में ये क्वालिटी है इस तरह की। हालांकि बाज लोग तनकीद करते हैं कि जी उनका तर्ज सियासत है, और बाज जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं सो कॉल्ड दानिश्वर, वो इमरान को बिल्कुल ही अंडरमाइन करते हैं इस प्लेन पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने कभी इमरान को इरेशनल बात करते हुए नहीं देखा। हाँ, ये बहस हो सकती है कि जो वो कहते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को गालिबन अमरीका का साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है ये उनका आज सियासी बयान है, ये चीज पॉसिबल नहीं थी, सबको एक दुनिया का कंसेंसस था, आगे चलकर हम इस पर बात कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक जो है मुशर्रफ साहब को मैं समझता हूँ कि उनमें सिंसेरिटी भी थी, सेंस ऑफ पर्पस भी था,
اور انہوں نے جس طرح سے لیڈ کیا تھا ملک کو، وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہے جی۔ اچھا، میرا اگلا سوال بھی اتفاقاً یہی تھا کہ عمران خان تنقید کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی، انہوں نے جب 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا، اس میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا، تو مجھے تو یاد ہے وہ دور، اگرچہ میں عمران خان صاحب کی ذاتی طور پر ان کی بات سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت کے سارے حالات چین اور روس وغیرہ وہ بھی اقوام متحدہ کے اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، تو اور اس میں ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ ہم نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں، میں نے ایک دور میں ریسرچ کی تھی تو وہ کوئی 37,000 جانیں تھیں، اور اس میں بھی اکثریت دہشت گردوں کی تھی، جس میں عام پاکستانی اور ہمارے افواج کے جو سپاہی ہیں یا پولیس والے ہیں ان کی شرح نسبتاً تھوڑی سی کم تھی۔ خیر یہ تو الگ معاملہ ہے، آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ کے سوال میں جواب بھی ہے کہ کیونکہ اقوام متحدہ نے ریزولوشن پاس کیا تو مینڈیٹری کیا تھا تمام اس کو ریاستوں کو کہ اس وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے یا دہشت گردی کے خلاف جو ہے بین الاقوامی جو بھی فیصلے ہیں اس میں ساتھ دیا جائے۔ پاکستان کے پاس دیکھیں، پاکستان نے اس زمانے میں جب امریکہ کے حملے سے پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی پاکستانیوں نے کہ افغان طالبان کو جو ہے سمجھایا جائے کہ جی القاعدہ کا ایجنڈا جو ہے اس کی وجہ سے پوری مطلب ہے مسلم دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، اور ایک افغان طالبان کا ایجنڈا پین اسلامسٹ نہیں تھا، افغان طالبان جو تھے وہ صرف افغانستان کی حد تک جو تھے ان کا مشن تھا، جیسے بھی ان کا طرز حکمرانی کرے اس کو ان کا ملک ہے، جو بھی ان کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کم از کم جو لوگ کہتے ہیں نا بین الاقوامی دہشت گردی کے اندر ملوث ہے ان کو پیٹرنائز نہیں کرنا چاہیے، اور آخر تک پاکستان کی جو قیادت تھی ان سے ان ٹچ تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ سعودی عرب بھیج دیں ان کو، اسامہ بن لادن کو، اور کمپرومائز کریں، جس پہ انہوں نے منع کیا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ افغانستان کی اگر مطلب ہے کہ دنیا سے وہ لڑنے کے لیے بےتاب ہو تو پاکستان جو ہے وہ بھی اس خودکشی میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو پاکستان اگر فرض کریں ساتھ نہ بھی دیتا تو کیا ہوتا کہ ہمارے پاس دو طرف سے دباؤ آتا، امریکہ کی طرف سے آتا، پھر بھارت کی طرف سے آ رہا ہوتا، بھارت وہ کام کر رہا ہوتا جو پاکستان کر رہا ہے، یا جو سینٹرل ایشین ریاستیں وہ کر رہی ہوتی، تو پاکستان نے میرے خیال میں ایک مشکل فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں مشرف صاحب نے دو کام کیے، ایک تو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ایز اے لیوریج جو کچھ فائدہ ہو سکتا تھا پاکستان کو اس کے نتیجے میں معاشی طور پہ وہ پہنچا، کیونکہ یہ بحث ہو سکتی کہ زیادہ پہنچ سکتا تھا کم پہنچا، لیکن ایک آئی تھنک پروڈنٹ ڈیسیشن تھا ان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ پاکستان پہ سے سینکشن ہٹ گئی تھی۔ تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک وہ تھا، ایک بر وقت فیصلہ تھا۔ دوسرا انہوں نے یہ کام کیا تھا، اس کو بعد میں بھی پھر ہماری افواج پاکستان نے کنٹینیو کیا، خصوصاً راحیل شریف صاحب نے، وہ یہ تھا کہ جناب وار آن ٹیرر جو ہمیں ڈومیسٹک فرنٹ پہ لڑنی تھی، کہ جو بعد میں کہ بھی پاکستان میں جو ہے کسی قسم کے آرم گروپس نہیں ہوں گے، ظاہر ایک دم فیصلہ تو یوں نہیں ہوتا چٹکی بجاتے ہوئے، تو اس پہ عمل درآمد مشرف صاحب کے دور میں وہ پورا پلان کنسیو کیا گیا تھا، اور میں نہیں کہہ رہا کہ کلیتاً اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہو، کیونکہ ہمیں داخلی ٹیررزم کا بھی تو سامنا تھا نا، اس میں سیکٹیرین دہشت گردی ہو رہی تھی ہمارے یہاں، فرقہ وارانہ طور پہ ہو رہا تھا، لسانی گروپس جو تھے بڑے اسٹرانگ تھے، تو اس میں بھی پھر فیصلہ یہ ہوا تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم جو ہے اس طرح کی گروپس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ چلائیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہ آپریشن ضرب عزم بھی ہوا، اور مطلب اس کے بعد جو ہے رد الفساد بھی ہوا، اور اس سے پہلے 6-8 آپریشن ہوئے تھے۔ تو بالکل آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ جو دہشت گردی میں یقیناً 80,000 جب جانوں کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں جو مجھے یاد ہے، اگر آپ مجھے کہتے تو میں فگر ایگزیکٹ لے کر آتا، غالباً 6-6.25 ہزار ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے تھے، کچھ مطلب ہے 15-20 ہزار کے قریب سویلینس تھے، اور زیادہ تر جو تھے وہ دہشت گرد تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ مور دین 60-65% جو لوگ تھے وہ دہشت گرد تھے جن کو مارا گیا، آپ سوچیں کہ اتنا بڑا چیلنج تھا ہمارے سامنے، مگر ظاہر ہے کہ وہ 6,000 جانوں کا نقصان یا 20-25 ہزار سویلین کا نقصان جو ہے وہ بھی کم نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے، اور لیکن بعض اوقات قوموں کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ماضی میں جو فیصلے کیے گئے تھے اس میں آپ کہتے ہیں کہ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور وہ یہی تھا پاکستان کے ساتھ کہ جی ہم لوگوں نے افغان وار میں ساتھ دیا تھا سوویت یونین کے اگینسٹ، اس کا ہم لوگوں نے کچھ کہتے ہیں نا خمیازہ بھگتا۔ جہاد کشمیر میں جو فیصلے ہوئے تھے اس میں بہت سارا مطلب ہے کہ ایک تو کشمیر کی نیشنل جنرل موومنٹ تھی، تو پھر بہت سارے پین اسلامسٹ جو گروپس تھے وہ بھی شامل ہوئے تھے، تو پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ الائن نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے پاکستان پہ اپنی کہتے ہیں توپوں کا رخ موڑ لیا، مشرف صاحب پہ کئی قاتلانہ حملے ہوئے اگر آپ کو یاد ہوگا،
اور ہمارے مطلب ہے اس کے اوپر ہوئے لیڈرشپ کے لوگوں پہ ہوئے تھے، ملٹری ہو سول ہو، تو بڑا سخت دور تھا، اور میرے خیال میں پاکستان نے اچھی طرح سے اس دور سے گزرے جتنا کر سکتے تھے جی۔ اچھا سر، آخری سوال آپ سے اب پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پرویز مشرف صاحب سے، تو کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی دلچسپ بات، کوئی اہم بات جو آپ کو بہت یاد رہ گئی ہو، تو اس حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ اپنی یادیں شیئر کریں۔ مجھے ایسا مطلب پروفیشنل انوائرمنٹ میں انٹرویوز ہوئے تھے، اور ایک آدھ کو ویسے ملاقات ہوئی ہوگی، دو تو میں یہ نہیں دعویٰ کرتا، اور بہت سارے صحافیوں کی طرح کے بہت ہی زیادہ کوئی میں کہوں گا کہ ہماری ون آن ون وہ ہوا، لیکن ہاں 8-10 انٹرویوز ہوں گے جو میرے خیال میں کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ٹی وی کے لیے بھی کیا میں نے، پرنٹ کے لیے بھی کیا، لیکن کہتے ہیں نا ذاتی آبزرویشن کے علاوہ جو اصل میں ایک چیز جاتے جاتے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا 2001 میں، مجھے یاد ہے جب آگرہ سمٹ ہوئی، تو ایک مشرف صاحب کا، اگر ہم تھے وہاں پر، میں کور کرنے گیا ہوا تھا، بہت سارے اور پاکستان سے صحافی گئے ہوئے تھے، تو وہ چاہے مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب انڈیا کا میڈیا بہت ہی وائبرنٹ، بہت بڑا میڈیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ان کے سامنے پاکستان کا مقدمہ رکھا تھا، مجھے یاد ہے میں دیکھ رہا تھا، ہم لوگوں نے وہ لائیو کوریج دیکھ رہے تھے، اور ہم ہندوستانیوں کی شکلیں بھی دیکھ رہے تھے کہ جتنے کینڈیڈ طریقے سے مشرف صاحب نے فورسفلی ریشنل انداز سے کشمیر کے مسئلے پہ بات کی تھی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کے کسی اور حکمران نے، کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو، اور اس چیز کو بار بار انہوں نے ری اسرٹ کیا تھا، چاہے پھر واجپئی سے ملاقات ہو۔ پھر مجھے یہ یاد ہے مطلب ہے کہ دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر ایک وہ تھا، ریسیپشن تھا، تو مشرف صاحب جو تھے وہ حریت کے رہنماؤں سے مل کر نکل رہے تھے، اور اچھا آپ یہ بڑا وہ ہے کہ جب نواز شریف جاتے ہیں تو بھارت نصیحت کرتا ہے کہ جی آپ نہیں ملیں گے حریت کے رہنماؤں سے، تو وہ تو نہیں ملتے، مشرف صاحب ملے، مشرف صاحب جب وہ نکلے وہاں سے تو بھارتی میڈیا نے پھر ان کو ایک طرح کا موب کیا، اور وہ میزیں الٹنے لگی وہاں پہ جو ڈیکوریشن کی رکھی ہوئی تھی، اور ایک بھگدڑ سی مچ رہی تھی، لیکن مشرف صاحب کا جو کمپوزر تھا اس تمام میں، کہ 4-5 لوگوں نے ان کے گرد ایک ہیومن چین بنائی ہوئی تھی، اینڈ دا وے ہی کیریڈ ہمسیلف، وہ ایک بہت بڑی بات ہے، مگر اس میں دو باتیں میں کہوں گا کہ جو ایک پرائیویٹلی جیسے ان سے ایک بار گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا دو غلطیاں کیا ہیں آپ کی بڑی، جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ دو یا آپ سے زیادہ غلطیاں، کہ جی دو غلطیاں ہیں، ایک تو یہ ہوا کہ جی میں نے این آر او دیا، این آر او کو تسلیم کرتے ہیں کہ غالباً مجھے نہیں دے، غالباً کہ یقیناً نہیں دینا چاہیے، تو اس کو اعتراف کرتے ہیں، تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جی امریکہ کا دباؤ تھا، اور جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں ہر قیمت پہ ایک بناسپتی جمہوریت آپ کے یہاں بحال ہو جائے، اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آنےسٹ ہیں، ڈس آنےسٹ ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو آپ ریسٹور کر دیں، تو یہ اس کا وہ اعتراف کرتے تھے کہ جی انہیں این آر او نہیں دینا چاہیے تھا، دوسروں نے کہا جی میرے پاس میں آل پاورفل تھا، جب وہ آئے اقتدار میں 99 میں، بڑا پاپولر، لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا مجاہد صاحب کے ویلکم کیا تھا اس ملٹری کو 12 اکتوبر 1999 کا بلڈ لیس کو تھا، اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی، کوئی کسی کی ناک کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی تھی، تو اس کے بعد وہ اگر یہ فیصلہ کرتے جو انہوں نے کہا کہ جی اگر میں چھوٹے صوبے بنا دیتا اس ملک میں، ہمارے یہاں جو صوبے ہیں بہت بڑے صوبے ہیں، وہ ریاستوں سے بڑے صوبے ہیں، تو اگر اس ملک میں چھوٹے صوبے بن جاتے تو ایک تو ہمارا جو پروونشلزم کا ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے اس کو وہ حل ہو سکتا تھا، زیادہ ایک کہتے ہیں نا ڈیولیوشن آف پاور ہو جاتا، اور وہ چاہے مطلب ہے کہ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اس زمانے میں این ڈبلیو ایف پی کہا جاتا تھا، بلوچستان، سندھ، تو تمام میں ہر جگہ پہ مطلب ہے 2-2 4-4 صوبے بننے کی جگہ ہے، اور یہ جو ہو گیا نا کہ جی مرکز جو ہے وہ لاہور سے صدرن پنجاب بہت دور ہے، کراچی سے جو ہے وہ جنوبی سندھ بہت، شمالی سندھ جو ہے وہ بہت دور ہے، تو وہ چیزیں نہ ہوتی تو لوگوں کے مراکز جو تھے وہ قریب آتے، تو یہ ان کا ایک اعتراف تھا کہ جی دو میں نے یہ کام مجھے کرنے چاہیے تھے جو میں نہیں کر سکا، اور اس کو انہوں نے کئی میں فارمل انٹرویوز میں بھی کہا، اوروں کو بھی کہا، مجھے بھی کہا، پرائیویٹلی بھی انہوں نے یہ بات کی، تو یہ تمام ان کی باتیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں بحثیت مجموعی ظاہر ہے کہ کوئی آئیڈیل ایک ملٹری رول تھا، اور بہتر ہوتا ہے کہ جناب نمائندہ حکومتیں ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے خیال میں وہ زیادہ عوام دوست حکومت تھی، اور زیادہ اکاؤنٹیبل تھی لوگوں کو، اور کوشش کرتے رہے تھے کہ جناب وہ اپنے آپ کو لائن کر کے رکھیں عوام کی بنگوں کے ساتھ، ظاہر کہ پرفیکٹ دور حکومت کسی کا بھی نہیں ہوتا، ہر دور میں تنقید ہو سکتی ہے، ماؤ زیدونگ پہ تنقید ہوتی ہے، لینن پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، چرچل پہ ہوتی ہے اگر آپ مغرب میں بات کریں، ٹھیک ہے نا، کمال اتاترک پہ کی جاتی ہے،
تو حالانکہ وہ بہت بڑے قداور لیڈر تھے. اسی طرح مشرف صاحب پہ بھی بہت ساری چیزوں پہ تنقید ہو سکتی ہے. ظاہر ہے یہ پروگرام اس کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں اس گفتگو میں. ہم تو ایک عمومی بات کر رہے ہیں کہ عمومی طور پر ان کا دور حکومت جو تھا, ان کے 9 سال جو تھے 99 سے لے کے 2008 تک جو تھے, وہ مقابلتاً لاس ڈیکیڈ آف دا 90s, اور پھر جو اس کے بعد 2008 سے لے کر 18 اور اس کے بعد آج تک آپ دیکھ رہے ہیں جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, تو اس کے مقابلے میں کہیں بہتر تھے جناب. جی بہت شکریہ عامر ریاض صاحب آپ کا. تو آپ سے پھر ڈسکشن کریں گے جمہوریت کے حوالے سے, امریت اور باقی موضوعات پہ انشاءاللہ بہت جلد. وقت دینے کا بہت شکریہ سر. شکریہ جناب.